آپ دیکھ سکیں گے عید اسپیشل شو صبح 10 بجے صرف JNN نیوز پر. عید کے رنگ JNN کے سنگ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگا رنگ پروگرامز کی بہار. یہاں پر مزے مزے کی گفتگو, عید کے موقع پر مزے مزے کے پکوان. ہم کریں گے آپ کے ساتھ بڑی عید پر بڑی بات. اس کے علاوہ عید اسپیشل سیگمنٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے مزے مزے کی موویز, ڈراماز اور طنز و مزاح سے بھرپور پروگرامز. رہیں گے ہم عید کے 3 دن آپ کے ساتھ صرف JNN نیوز پر. Good evening viewers, it's Rishams. Today is 31st of July 2020. Viewers, Eid al-Azha is round the corner and the excitement is getting bigger and bigger. I'm really excited about this Eid al-Azha. Khwatin Hazrat, kal inshallah Eid al-Azha پورے پاکستان میں منائی جائے گی اور سنت ابراہیمی کو بھرپور جذبہ خیرخواہی سے منایا جائے گا. خواتین حضرات, الحمدللہ جیسے جیسے کرونا بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کے اندر نئی امید اجاگر ہو رہی ہے. خواتین حضرات, آج کا پروگرام is a light of hope, is a sign of hope. آج کا پروگرام ایک خوشی کی کرن لے کے آئے گا, جس کے اندر میں بتانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کے مفید مشوروں کے ساتھ کہ کیا ہم اس طرز نئی زندگی کو کس طرح اپنائیں گے. To discuss this topic, I've invited in my show one of the renowned psychologists from Rawalpindi, Islamabad, Mr. Ahsan Mahmood. Good evening, sir. Thank you, Mr. Rizwan, for inviting me on this important program. Well, Mr. Ahsan, today the topic we're going to discuss, جو آج ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے جی کہ ہیومن سائیکالوجی جو کرونا کے ان ایام میں, ان مہینوں کے اندر گزری, اور جو ہمارے خصوصی بزرگ اور بچے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور آج کا پروگرام از اے لائٹ آف ہوپ. دیکھیں, ایکسائٹمنٹ بڑھ رہی ہے, گہما گہمی بڑھ رہی ہے. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ عید الاضحیٰ کل عید الاضحیٰ بنائی جا رہی ہے, اور ہم نے اس جنگ کی حالت کے اندر بھی اپنے جذبات کو اور اپنی امیدوں کو اجاگر رکھا ہوا ہے. The first question, the one I'm going to take you straight away towards this vital issue. خواتین حضرات, آپ کے جو سوالات ہیں یہ آج میں مسٹر احسن کے سامنے رکھوں گا, جو آپ لوگوں نے مجھے ای میلز میں اور سوشل نیٹ ورک کے تھرو مجھے بھیجے ہیں, اور میری کوشش ہوگی کہ ان سارے سوالات کو آج میں اس پروگرام میں کور کر سکوں. My first question, the previous life before the corona was better, or the life, the one we are living now, it is better? بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ یہ سوال جب مجھے سوشل میڈیا پہ اور جو مجھے ای میل پہ آیا تو میں بھی پڑھ کے چونک گیا کہ یار جو سوال کیا گیا ہے کہ پریویس لائف بیفور دی کرونا کیا تھی اور اب کی لائف کیسی ہے, تو میں بھی پریشان ہو گیا. لیکن مجھے یہ کوشچن رکھا گیا تھا, تو میں آپ کو پتا کہ یہ شو ہی صرف ان حضرات کے لیے ہے جو لوگ اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جی پلیز. جی رضوان سے بڑا اچھا ماشاء کوشچن آپ نے کیا. دیکھیں, آف کورس مطلب جو کرونا سے پہلے کی لائف تھی وہ اس سے جو اب لائف ہے اس سے کافی مختلف ہے. ٹھیک. ریزن بینگ کہ آپ جو ہے پہلے فریلی موو کر رہے تھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہیں, ملاقاتیں چل رہی ہیں,
बच्चों को हग कर रहे हैं, चूम रहे हैं, ठीक, फ्रेंड्स आपस में हगिंग कर रहे हैं, सही, अब वो चीजें जो है ना वो लोग मिस करते हैं। ठीक, बट इसमें साथ साथ देखें कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पहलू भी है। जी, पॉजिटिव पहलू भी क्या है कि आप एक बड़ी जो है ना जी एक बड़ी जंग लड़ के आ रहे हैं, ठीक, still we are in the war, still we are in the war, ठीक, और ये चीज जो है ना आपके अंदर जो है वो रेजिलियंस बिल्ड कर रही है। ठीक, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जी वो चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपको जो है ना मारती नहीं है, किल नहीं करती, वो आपको मजीद ताकतवर बनाती है। जबरदस्त। तो जो लोग इस सिलसिले से गुजरे हैं, जिनके प्यारे इस मुश्किल से गुजरे हैं, और माशाल्लाह हमने देखा है कि 100 ईयर्स के लोग भी हमारे मुल्क में उन्होंने रिकवर किया है। कल मेरे ख्याल से एक जो साहब हैं जिनकी उम्र 103 साल थी, उन्होंने कोरोना को बीट किया है, माशाल्लाह उनकी 3 बीवी और 9 बच्चे उनके, ठीक है, और उन साहब का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। जी प्लीज आगे। तो ये चीज है कि ठीक है कि लोगों ने बड़ा टफ टाइम, और ये और ख्वातीन हज़रात ये एजाज भी पाकिस्तान के नाम आ गया है कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 103 साल है और उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। जी जी, तो मैं कह रहा था कि मतलब आप देखें कि ये चीजें जो है लोगों के अंदर इसने रेजिलियंस बिल्ड की है, तो ठीक है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया है कि ठीक है यार, एक जो ना वो प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन उसमें साथ साथ लोगों के अंदर एक जो आप देखें कि एक जो है वो वाकई एक ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट भी आया कि यार सिर्फ हम इस मुश्किल से नहीं गुजरे, सारी दुनिया से गुजरी है, और डेवलप कंट्री जो है वो बनिस्बत जो है डेवलपिंग कंट्रीज के ज्यादा इफेक्ट हुआ। आपने देखा यूरोप हो गया, अमेरिका देखें, अभी तक बेचारे मतलब वो काफी उससे फाइट कर रहे हैं। तो डिस्पाइट के लोगों के अंदर मुश्किलात आई, लेकिन ख्वातीन हज़रात देखें जिस तरह इस प्रोग्राम का इंट्रो आया, खुशी की इंतहा मेरी तो बहुत ज्यादा है कि ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी, और जो मेरे गेस्ट हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिप्रेशन के बहुत से मरीजों को देख लिया हुआ, लेकिन वो भी आज जिस एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि यार जिस तरह मैंने आपको जैसे प्रोग्राम में पहले कहा कि ये प्रोग्राम इज अ साइन ऑफ होप, इज अ लाइट ऑफ होप। तो ख्वातीन हज़रात इस प्रोग्राम को गौर से देखें, और मेरी कोशिश ये होगी कि इस प्रोग्राम से आपकी जिंदगी के अंदर एक नई जदत आए और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोग अब अपनी उस नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस आना शुरू हो जाएंगे। जी सर। मैं एक चीज और बड़ी ऐड करता जो रिजवान साहब आपने देखा होगा, बल्कि हज माशाल्लाह हो गया। जी 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 जी। आप देखें कि मुसलमानों के अंदर खासतौर हमारे पाकिस्तानी लोग काफी माशाल्लाह एफिलिएटेड है रिलीजन से, उनके डीप वो फीलिंग्स होती है। जी जी बिल्कुल। तो लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी है कि यार लोग परेशान थे कि पता नहीं इस साल हज होता नहीं होता, लोग सोच रहे थे कि यार माजी में कब कब हज नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि सऊदी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से बड़े बेहतर SOP रख के और वो सारे मनासिक अदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर देखिए वो जो लोग तवाफ कर रहे हैं, आपने ऐसा मंजर पहले नहीं देखा होगा कि कैसे वो एक डिस्टेंस रखते हुए प्रॉपर तरीके से वो, और ये चीज एक बड़ी अच्छी है कि इस चीज ने चाहते ना चाहते हम मुसलमानों के अंदर भी डिसिप्लिन बड़ा पैदा किया। जबरदस्त। अच्छा, मुझे अब बात डिसिप्लिन की अपने कर दी, लोग पाबंदी नहीं रखते थे कि किसी को बुलाना, अगर 6 बजे बुलाना तो वो 8 बजे पहुंच जाओ। रियलिटी है, ये हमारे अपने नॉर्मल घरेलू मामला में चीजें चलती रहती हैं। लोगों ने अगर औकात कार में शॉपिंग करने जाना है तो वो लेट नाइट्स हो रही हैं, या वो उसके टाइम का कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा था। आपका ख्याल है कि देखिए कुछ चीजें तो ऐसी मुस्बत हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि हम लोग थोड़ा सा कैजुअल हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के लोग, खासतौर पे पाकिस्तानी थोड़ा सा, क्योंकि हम फ्रैंक होते हैं रिश्तों में। आप माशाल्लाह बाहर भी रह के हैं, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं टाइमिंग से हमारे में, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बॉदर नहीं कहते कि 11 बजे जा रहा है, 12 बजे जा रहा है, और इवन आगे वाले लोग भी उसको कर्टियसली रिसीव करते हैं। बट स्टिल अब लोगों के अंदर शोर भी आया कि यार नहीं, मतलब शाम के वक्त जो है वो ठीक है कि मैक्सिमम 7-8 बजे शॉप्स बंद हो रही है, और हमने भी टाइमली लोगों के घर जाना है, टाइमली जो है उसको मतलब वो मैनेज करना है चीजों को। तो दैट इज अ गुड साइन कि ये चीजें मतलब वो कुछ अच्छी चीजें भी आई हैं। यानी कि हम 4 महीने के अंदर हम जो पटरी से उतर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई है। ठीक। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is the question for myself as well, Mr. Ahsan, आप ख्वातीन हज़रात, ये सवाल मैंने भी अपने आप से बहुत दफ़ा खुद भी किया, लेकिन इसका जवाब मैं भी सही तरह नहीं दे पा रहा। अगर ये सवाल मैं एक साइकोलॉजिस्ट से पूछूं तो शायद हम इससे निकल सके कि ये इस जवाब के अंदर कुछ चीज ऐसी तलाश करें हम कि उससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी गोना आस्क, हाउ कैन वी स्टार्ट अवर न्यू लाइफ? बड़ा अहम सवाल है रिजवान साहब। अच्छा, इसका जवाब मैं भी अपने आप को नहीं दे सका।
خاص طور پہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑا مطلب وہ مشکل ہے جو بیچارے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، فائنینشلی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے بزنس جیسے مارکیٹس کے بزنس ہیں، ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، اور بہت سارے مطلب بزنس بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوئے. وہ لوگ جن کی جابس چلی گئی ہیں ان کے لیے یہ سوال جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اس کا فوری طور پہ آنسر. بٹ اسٹل لیکن سر میں ابھی بات کرنا چاہوں گا، جابس گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر، سرکاری کو فرق ہاں مطلب وہ سرکاری لوگ دے آر سیکیور، یس مطلب کافی حد تک مطلب ان کو ایک مطلب وہ ایج ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے دیکھا کہ کافی مطلب افیکٹ ہے. بٹ ایسے لوگوں کے لیے بھی میں کہتا جاؤں گا بھائی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یور ہیلتھ از یور فرسٹ ویلتھ. خدا نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، آپ کو جو ہے وہ صحت مند بنایا ہوا ہے، آپ چل پھر رہے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، تو یہ چیزیں ان کی چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. مشکل وقت ہے، آف کورس مشکل وقت ہے. حکومت سے جو ہو سکتا تھا حکومت نے کوشش کی، بیل اور پیکیجز بھی دیے، لوگوں کی ہیلپ بھی کی ہے. بٹ اسٹل اب کام یہ ہے جو ہمارے جو فلانتھراپسٹ ہیں، جو لوگ وسائل رکھتے ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو اکاموڈیٹ کریں. اچھا یہی میں آپ کی بات آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے بارے میں بات کی، تو میں آپ کا کوشچن یہ میرا کرنا چاہوں گا کہ جو اینٹی ڈپریشن میڈیسنز ہیں ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. باہر کے ممالک میں پرسکرپشن کے بغیر یہ دوائیاں نہیں ملتی. پاکستان میں ابھی اس چیز پہ قابو آ گیا ہوا کہ جو اینٹی ڈپریشن گولیاں ہیں اور جو نیندی گولیاں خاص خصوصاً وہ بھی جو اچھا فارماسسٹ ہے اور جو اچھی ریناؤنڈ فارمیسی شاپس ہیں وہ بھی پرسکرپشن کے بغیر نہیں دیتی ہیں. میرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اگر لوگوں کو مل جاتی ہے اور جن لوگوں کو فرض کیا نیند نہیں آ رہی پچھلے تین چار دن اور ہفتہ تو نیند نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بندہ 3 یا 4 دن لگاتا نہ سو سکے تو وہ انسومینیا کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے بلڈ پریشر کی چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس بندے کو نیند ایک رات کی چاہیے اور اگر وہ اینٹی ڈپریشن کھا لیتا ہے گولی تو اس کی باقی زندگی تو سکون میں آ سکتی ہے. دیکھیں کچھ وقتی تو اس کو کچھ سکون مل سکتا ہے. میں رضوان صاحب بڑے جو ہے نا وہ ڈیولی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں اگر آپ کو واقعی اس قسم کی سچویشن سے کوئی گزر رہا ہے کہ وہ مسلسل 3-4 دن سے اس کو نیند نہیں آ رہی، ضرور لیں میڈیسن، بٹ آفٹر ڈیو کنسلٹیشن ود دا سائیکاٹرسٹ. ایسا سا میں سمجھ گیا. دیکھیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو طبقہ فارمیسی تک نہیں پہنچ سکتا یا جو طبقہ کنسلٹنٹس کے پاس نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ کو پتا سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جس پروفیشن کے اندر ہے ایک عام غریب آدمی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ پر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اس کے اپنے رشتہ دار اس کو کہنا شروع ہوتا ہے آپ پاگل ہو گیا. اسی طرح یہ ریئلٹی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اگر اس کو کہیں سے دوائی مفت مل رہی ہے اور اگر اس کو اس کا تدارک ہو، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دوائی لے لے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو وقتی سکون چاہیے وہ کیا کرے. لاک ڈاؤن بھی ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا سکتا، سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتا. میں رضوان صاحب میں آپ کو آپ ماشاءاللہ بہادر انسان ہیں. حکومت نے بہت ساری ہیلپ لائن بنائی ہے، ایون کورونا کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ اگر آپ کال کریں، میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ بھائی اس پہ کیا رسپانس آتا ہے، تو اس پہ ایون فزیشینز اویلیبل ہیں، ڈاکٹر اویلیبل ہیں جو آپ گائیڈ کریں گے. میں سائیکالوجسٹ سائیکالوجسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں بتا یس مطلب وہ ایون یونیسیف وغیرہ نے یونیسکو نے یہاں پہ ہیلپ لائن دی ہیں، تو آپ وہاں پہ مطلب وہ سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں، سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ برائے مہربانی خود سیلف میڈیکیشن سے بچیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے ٹیمپریرلی جو ہے وہ سکون دے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا میں اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں. مجھے اب یہ بتائیں کہ اب جو عید الاضحیٰ ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم کل اس کو ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے، ایس او پی کو مدنظر رکھتے ہوئے، کیونکہ زیادہ لوگ اپنے گھریلو معاملات میں ہوں گے، قربانی ہوگی، اہل خانہ کے ساتھ آپ کے کھانے بھی کھانے ہیں آپ لوگوں نے. اس چیز میں عید الاضحیٰ جو تہوار کو منانے میں میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم لوگ اس ڈپریشن سے اور اس بیماری سے تھوڑا سا نفسیاتی طور پر ریلیف ہو جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں رضوان صاحب. دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ بینگ اے مسلم ہمارے اندر وہ بڑا جذبہ ہے لوگوں کے اندر کہ یہ آپ دیکھیں گے یہ کل جس طرح لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، ایون وہ لوگ جو میں دیکھتا ہوں کہ جو بیچارے بہت ویل ٹو ڈو نہیں ہوتے، ایون وہ جو ہے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ یار ہم نے لازمی جو ہے جب یہ دن آئے گا تو قربانی کریں گے. تو یہ قربانی کا ایک جذبہ جو ایک وہ ان کو سیلف کنٹینٹمنٹ، ایک سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتا ہے. تو آف کورس مطلب اس کے جو ہے نا وہ بڑے پازیٹیو افیکٹس آئیں گے اور لوگوں کے اندر مطلب ایک وہ فیلنگ آئے گی کہ یار ہم نے ایک بڑا جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو آف کورس یہ چیز دیکھا یہ گیا کہ جو لوگ آپ نے جو بات کی فائنینشلی لوگ جو نیچے ڈاؤن ہو گئے ہیں، لیکن ان میں ابھی بھی جذبہ خیال سے کا لیے بھی ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس میں بھرپور طریقے سے دیکھا گیا کہ یہ اہتمام کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ چیز تھوڑا سا
اگر اس کو ہم اس نظر دیکھیں کہ اس دفعہ جو عید قربان ہے یہ پچھلی عید قربان سے بہت ڈفرنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مشاہدہ, آپ کی اپنی لائف کے ساتھ سے بتائیں کہ آپ کو جو مریض آ رہے ہیں, جو لوگ آپ سے کنسلٹ کرنے آ رہے ہیں, اس میں سے کتنے % ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہیں؟ فرسٹ آف آل رضوان صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, ہم تو جو ہمارے پاس بندے آتے ہیں ان کو مریض نہیں کہتے, نارمل ہیومن بینگس. ہر انسان پہ جو ہے کبھی کبھار یہ وقت آ جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, ایون ایک سائیکالوجسٹ پریشان ہو سکتا ہے. تو نارمل. اچھا, اب یہ سائیکالوجی جو چیز ہے یہ آپ کو اس کو پیشنٹ نہیں آپ ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ہم پیشنٹ نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایز اے کلائنٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خواتین حضرات, جو لوگ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مریض مت سمجھا, اور جو لوگ اس پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ ان کو ایز اے کلائنٹ, ایز اے کسٹمر دیکھتے ہیں, ناٹ ایز اے پیشنٹ. جی بالکل صحیح. تو جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مطلب وہ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی میں اب ہمیں موقع ملے گا کہ ایسے ایسے لوگ بیچارے ہوتے ہیں جو مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں, ایون 6 مہینے بعد لوگ کھاتے ہیں. دس از دا ٹائم کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہمارے لوگوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ وہ دیکھ کے رکھتے ہیں کہ یار فلاں گھر میں جو ہے نا وہ ہم نے گوشت پہنچانا ہے, فلاں مدرسے میں دے کے آنا ہے, فلاں جو ہے نا وہ گلی میں فلاں ضرورت مند رہتا ہے. تو یہ چیز بڑی مطلب وہ خوشائند ہے. سر میرا جو سوال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے عید الاضحیٰ نزدیک آ رہی تھی اور کل ہم عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ, اس مہینے کے اندر آپ کے پاس پیشنٹ زیادہ تھے یا کم تھے؟ اب کمی آئی ہے, آپ دیکھیں اوور آل کمی آئی ہے. مطلب وہ پہلے لوگ کنسلٹ کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ یار مطلب آپ 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں, بہت زیادہ خوف و ہراس تھا. ہر بندہ مطلب اس فیلنگ کے ساتھ تھا کہ یار شاید مجھے آج تھوڑا سا میں اس کا گراف پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر خواتین کا ریشو زیادہ تھا, مرد حضرات کا ریشو زیادہ تھا, یا بچوں کا ریشو زیادہ تھا؟ خواتین زیادہ مطلب جو نا وہ اس سارے سینیریو میں زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے بیچاری پھر جو ہے خاص طور پہ جو ڈومیسٹک خواتین ہیں ان کو پھر نہ کوئی موقع مل جاتا تھا, ہفتے بعد ہسبینڈ کے ساتھ آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں, کوئی باہر نکل گئی, کوئی شاپنگ کر لی, کوئی ہوٹلنگ کر لی, لیکن وہ بیچاریاں بالکل نہیں نکل پائیں. تو ایسے سینیریو میں مرد جو ہے پھر بھی باہر کوئی کام کے لیے چلے گئے, کوئی چیز لینے چلے گئے, تو وہ شاید کم افیکٹ ہوئے ہیں. پھر مرد تھوڑا سا زیادہ ریزیلینٹ بھی ہے ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں. اچھا, آپ کے پاس جو کلائنٹ آئے ان کو پیشنٹ ہم کہیں گے نہیں, جیسے آپ نے فرمایا. So what I'm trying to say that the female, did they got the victims of the domestic abuse during this time? Have you got any observations of that? Unfortunately cases آتے ہیں, cases ایسے سامنے آئے ہیں during that COVID period. during COVID period. آپ بلکہ دیکھیں کہ WHO نے اس کے بارے میں پراپر وارن کیا تھا, مطلب وہ جب یہ COVID-19 شروع ہوئے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں, مشرقی معاشرے ہیں, پاکستان ہے, تو یہاں پہ یہ چیزیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. My next question, which is attached to this question which I've just asked, when the domestic violence go beyond your control, so what do you recommend to the client or what they should do after when they're consulting you? خواتین کے ساتھ میرا کہنا ہے مسئلہ یہ کہ جب خواتین کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس اور ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے, یہ سائیکالوجسٹ کو چلے گئے, کنسلٹ کر رہے ہیں, لیکن جب ان کی بھی چیز وہ دسترس میں نہیں رہتی ہے اور ان جسے کہتے ہیں کہ ہم پانی اب اوپر کافی ہو گیا ہے, تو پھر آپ کیا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں رضوان صاحب, مطلب ہمارا جس طرح کا کلچر ہے, پاکستان ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں تو سائیکالوجسٹ تک تو بات ہی بڑی دیر سے پہنچتی ہے. پہلے, اور بڑا اچھی بات ہے, مطلب وہ ضروری نہیں کہ آپ فون سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. ہمارے ہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں طرف کے جو بزرگ ہیں ان کو انوالو کیا جائے, مسئلے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات ان سے بھی معاملہ سیٹل نہیں ہو پاتا, اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں کہ بھائی یہ انسان جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک انسان تھا شادی کے وقت, اس کو اچانک کیا ہو گیا کہ یہ مطلب وہ زندہ بن گیا. تو الٹیمیٹلی دیکھیں, آپ نے, میں پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھا تھا, بڑی اچھی پوسٹ تھی, کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جی آپ بیٹی کو بیاتے ہوئے یہ اسے سمجھائیں کہ بیٹا ہم آپ کے ایک انسان سے شادی کر رہے ہیں, جب یہ جانور بننے لگے تو اس کو خدا حافظ کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں. تو یہ ضروری چیز ہے, بجائے آپ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہاں پہ وکٹم بنے رہے اور آہستہ آہستہ اس کو سہتے سہتے آپ ایک ذہنی مریضہ بن جائیں,
تو خدارہ مطلب وہ ٹائم سے پہلے چیز کو So the viewers, we're going to start asking the next question about the female. Mr. Asad just explained, and we're going to talk about the Eid al-Azha preparations and how the female can start their new life pattern from the day first of the Eid al-Azha. So we're going for the short break, and after the break we're going to ask the question for Mr. Asad. So take a break. تمام اہل وطن کو JNN نیوز کی طرف سے عید مبارک. بڑی عید بڑی خوشیاں لائے ہیں ہم JNN کے سنگ, کیونکہ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ عید کے 3 دن. عید کے پہلے روز آپ دیکھ سکیں گے عید اسپیشل شو صبح 10 بجے صرف JNN نیوز پر. Welcome back, viewers. Viewers, the question that is very relevant for the females nowadays. خواتین حضرات, عید الاضحیٰ کل انشاءاللہ منائی جائے گی پورے پاکستان کے اندر, اور خواتین نے یہ سوال اسپیشلی ان سائیکالوجسٹ مسٹر احسن کے لیے بھیجا گیا. مسٹر احسن, آپ تو اس سوال کے بعد کافی مشہور ہو جائیں گے خواتین کے حوالے سے, یعنی کہ خواتین نے سوال پوچھا جی کہ ان سے پوچھیں کہ ہاؤ فیمیل کین اسٹارٹ ہر لائف پیٹرن. ابھی عید کا سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو اپنے لائف پیٹرن ہم کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ عید مہندی بھی لگنی ہے, چوڑیاں بھی کرنی ہے, اور کھانے بھی پکوانے ہیں, اور پھر اہل خانہ کے ساتھ بھی انجوائے کرنا ہے. تو کیا آپ کے بارے میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فیمیل کے حوالے سے جی ان کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے ماشاءاللہ. ایک تو جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ چوڑیاں انجوائے کریں, اپنی مہندی لگائیں, وہ چیزیں جو وہ ایزیلی گھر پہ مینیج کی جا سکتی ہیں, گھر پہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی اہمیت بڑی عید پہ اور زیادہ چھوٹی عید کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ مرد جو ہے وہ جسٹ ان کا کام تو قربانی کرنے اور گوشت جو ہے سمیٹنے تک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اصل جو مرحلہ ہے وہ تو آگے شروع ہونا ہے جب خواتین نے مزے مزے کے پکوان بنانے ہیں. صحیح. تو دیٹ از دا ٹائم کہ وہ اس کو جو ہے, اگر ان کو چیزیں پوری نہ دی گئی تو پھر آپ کے پکوان پھیکے رہ جائیں گے. ایسا ہی ہے جی. تو وہ ان کا بلکہ وہ موقع ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ چھوٹی موٹی فرمائشیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے منوا سکتی ہیں. صحیح ہے. اور بلکہ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے, بلکہ وہ یعنی احتیاط لازمی ہے. انجوائے سب کچھ کریں, گھر کے اندر رہیں, کھائیں پیئیں, لیکن احتیاط لازمی ہے. SOPs کو لازمی فالو کریں. ان کی جو احکامات ہیں, جو انسٹرکشنز ہیں, سختی سے اس کو, کیونکہ جو ایسا سب جو بھی لیول گراف نیچے آ رہا ہے خواتین حضرات, اس سے تو انشاءاللہ یہی لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی, اور ہم we'll be back to a normal life, because in August after the lockdown the things will be open after 6th of August, and then from the SOP following the SOPs, the hotels, cinemas, markets will be open, and after in the month of September, after the Muharram, schools will be open, universities will be open. And today for the viewers, sorry, not today, yesterday, the timings of the government offices will be back to normal after the Eid, 9 to 5. So یہی کہنا چاہ رہا ہوں خواتین حضرات کہ یہ پروگرام از اے لائٹ آف ہوپ, از اے سائن آف ہوپ. میں آپ کے اندر آج امید کی کرن پیدا کرنے کے لیے شو پہ آیا ہوں, اور اس گیسٹ کو میں نے مدعو کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد سرکاری دفاتر میں ٹائمنگ وہی نارمل 9 سے 5 ہو جائیں گے, جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب چیزیں بہتری ہونا شروع ہو جائیں گی. سر, خواتین کے حوالے سے وہ یہی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ جی اگر ہم اپنی لائف کو بیٹر ہم کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ SOPs کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جسے ہم ڈپریشن سے باہر آ جائیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو کلائنٹس آئے تھے ان میں خواتین کا ریشو زیادہ تھا. آپ دیکھیں رضوان صاحب, جیسے میں نے بتایا کہ پہلے مردوں کا جو روٹین تھی, زیادہ تر میجورٹی کی وہ یہی تھی کہ وہ صبح گھر سے نکل جاتے تھے, شام کو واپس آتے تھے. جب ایک بہت زیادہ ٹائم گھر میں انہیں گزارنا پڑا تو کچھ تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں, مشکل بھی ہو جاتا ہے.
تو یہ سر کچھ تھیراپی بتایا نا، کچھ تھیراپی بتایا. یہ بڑی خوش آئندہ آپ نے بات. دیکھیں آپ لوگ جو سیشن لیتے ہیں ان کے پیسے عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگ جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے کچھ مفید مشورے لے لیں اور اپنی تھیراپی کر لیں. اصل میں رضوان صاحب تھیراپی تو دیکھیں اسپیسیفک جو ہے نا وہ کیس کے حوالے سے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس وقت جو اسٹریس کا شکار ہے یا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے. سر کو چلے ایک تھیراپی تو بتائیں نا. میں سمپل سی مطلب وہ بات کرتا ہوں کہ ایک تو ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں، مطلب وہ انہیل کرتے ہیں ایکسہیل کرتے ہیں، ہم لوگ سانس کو مطلب لے کے جاتے ہیں جب آپ فیل کریں کہ یار آپ زیادہ مطلب اسٹریس میں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ جب ٹی وی کے آگے بھی بیٹھیں تو اچھا کنٹینٹ دیکھیں. بہت اچھے کنٹینٹ سے آپ کا کیا مطلب؟ مطلب بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر نیوز کو جو ہے نا وہ فالو کرنا چھوڑ دیں. اچھے ڈراماز دیکھیں. ایسا سب یہ کہنا چاہ رہے کہ میرا پروگرام زیادہ سے زیادہ دیکھیں آپ. جی آگے. کامیڈی لائٹ پروگرام دیکھیں، بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹ کنٹینٹ دیکھیں، کامیڈی کنٹینٹ دیکھیں. ایون ڈراماز کے اندر بہت زیادہ ڈراماز جو ہے نا ڈپریسنگ ڈراماز ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتا، مطلب وہ بائسنس آ جائے گی، بٹ ایسے ڈراماز کوئی میرے خیال سے یہ شکایت آپ کو اپنے بھی خاتون خانہ سے. مطلب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. میں خود بھی جب دیکھا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں ڈرامہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں. چلو اس پہ اسی کو لے کے چلتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کنٹینٹ اچھا ہونا. دیکھیں میچز بھی نہیں ہو رہے، سپورٹس بھی نہیں ہو رہی ہے. خواتین حضرات اب جیسے پاکستان ٹیم انگلینڈ کے دورے پہ پہنچ چکی ہوئی اور ہم انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 دن کے بعد ٹیسٹ سیریز شروع ہو جائے گی. اب بھی ویسٹ انڈیز انگلینڈ سے کھیل کے چکی ہے 3 میچ کی سیریز، تو کچھ کنٹینٹ تو آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ٹی وی کے اوپر. میچز دوبارہ بیک ٹو ڈراپ شروع ہو رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب جیسے جیسے چیزیں کھل رہی ہیں اور موسم بھی تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، گرمی میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی، تو یگسٹرز شوڈ اڈاپٹ دی اسپورٹس بیک ٹو دی نارمل لائف. بالکل کرنا چاہیے جی. اگر انٹرنیشنلی جو ہے وہ پلیئرس کو اجازت مل گئی ہے ایک سرٹن جو ہے وہ سیٹ آف رولز کو فالو کرتے ہوئے، ایسوسیشن کو سختی سے فالو کرتے ہوئے، تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ویسے تو ہے ہی بڑے کم ہے جو ہے، ایٹ لیسٹ ان کو دوبارہ سے آباد کیا جائے. کوشش آپ وہاں پہ جو ہے وہ حکومت کے کچھ نہ کچھ جو مطلب وہ اہلکار میں ڈپیوٹ کر دیں جو کہ ایس او پیز کو سختی سے فالو کروائیں. اور بڑی اچھی بات ہے یہ ایک سکیننگ گیٹ لگ جائے، وہاں سے گزرے، وہاں پہ آپ کو اسپرے آپ کے پاس ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کھڑا ہو جو ان کا ٹیمپریچر سوشل ڈسٹینسنگ ہو جائے، اسپورٹس مین. اور آپ کو پتا ہے کہ اسپورٹس مین ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس سے ان کا سویٹنگ ہوگی، مسلز ریلیکسیشن ہوگی. ہماری خواتین ماشاءاللہ اب تو ایتھلیٹکس میں، کرکٹ میں، ہاکی میں، باسکٹ بال میں، بیڈمنٹن میں، سوئمنگ میں، گاڈ نوز اور بڑے ادارے اور بڑے ایسے کھیل ہیں جس میں ہماری خواتین آ چکی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اگر چھوڑنا شروع ہوں گی تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور خواتین حضرات اس سے ہم ایک اچھا میسج دے سکیں گے کہ پاکستان میں جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ٹیکنیک رکھی گئی تھی اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. So the viewers, Prime Minister Imran Khan took another good initiative. He done the smart lockdown, and because of this, the graph of the corona getting less and less. So please appreciate the good work. جی آگے. بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا وہ فائدہ ہوگا، اس کے معاشرے پہ بڑے اچھے اثرات آئیں گے. صحیح ہے. بچے جو ہے وہ آپ جب گھر بٹھائے رکھیں گے تو پھر وہ سر اگلا کوشچن آپ. جی اچھا سر، اگلا کوشچن بڑا کوئی خطرناک قسم کوشچن آپ کے حوالے سے آیا. اچھا وہ اب آپ کے اور آپ سے جو جڑے جو لوگ ہیں، پیشہ ور جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کوشچن یہ آیا. جی وہی کہہ رہے ہیں جی کہ سائیکالوجسٹ آر دا ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، بٹ پیپل اسٹل تھنک دیٹ دے آر ناٹ ان گڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. خواتین حضرات جو سوال ابھی مجھے آیا اس کا کہنا مطلب یہ کہ سائیکالوجسٹ بھی ایک انسان ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے بارے میں عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ خود نہیں پاگل ہوتے ہیں. سر ڈیو ریسپیکٹ یہ میرا کوشچن نہیں ہے، یہ بیسیکلی کوشچن ابھی آیا ہے جی تو ٹیلی فون لائن کے اوپر، تو میں نے کہا چلو آپ سے پوچھ لیا. میں بتاؤں رضوان صاحب، یہ بڑا آپ سے ایک ویلڈ کوشچن، بڑا ویلڈ کنسرن مطلب دیکھی ہے. ناٹ اونلی اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں نے بیسیکلی اتنے پیشنٹس دیکھ لیے ہوتے ہیں تو یہ ہر پیشنٹس کلائنٹس ود ڈیو ریسپیکٹ ان کلائنٹس میں اتنا یہ پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں، اتنے ایگزامپلس ان پر کریٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ ہر بندے کو اس ایک زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے دماغ کے اندر خود جو ہے نا کیمیکل لوچا ہو چکا ہوتا.
میں کیا ورڈ نکالا کیمیکل لوچا. جی جی آگے چلیں. میں رضوان صاحب ود ڈیو رسپیکٹ مطلب سے ڈس ایگری کرتے ہوئے, بٹ جو آپ نے کویسچن ریز کیے بڑا ویلڈ کویسچن ہے, بڑا ویلڈ کنسرن ہے. ناٹ اونلی کہ یہ چیز جو ہے وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پریویل کر رہی ہے, ایون پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے مطلب پرسیپشن رکھتے ہیں سائیکالوجی کے بارے میں. جبکہ ایسا نہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ماشاء اللہ ایک نارمل انسان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ آف کورس مطلب جب وہ آپ اس علم سے گزرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار چائلڈہڈ ایکسپیرینس کتنے اہم ہوتے ہیں, پیرنٹس کا رول کتنا اہم ہوتا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. بٹ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو اوور کم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک جو ہے نا معاشرے کا ایک مفید میں کہہ دوں کہ مطلب ایک انسٹرومنٹ بنتے ہیں جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والا. آپ ایک نارمل کلائنٹ سے کتنے سیشنز کے اندر آپ اس کا ایک ذائچہ اور ایک اس کا پرسپیکٹو نکال لیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کتنا پازیٹیو وائبس ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے رضوان صاحب. بعض دفعہ جو ہے وہ کلائنٹ اگر آپ کے ساتھ جو کوآپریٹو ہو, وہ خود سے آپ کو ایکسپلین کرے, ساری چیزیں بتائے. فار ایگزامپل ایک نارمل آدمی ہے, وہ آپ سے کوآپریٹ کرتا ہے, ہی پیڈ دا فی, ہی پیڈ دا فل فی. اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 سیشن ہوں گے, 3 سیشن ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو 3 سیشن میں آپ کو اپنی ساری لائف ہسٹری اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بتا دیتا ہوں. 3 سیشن کے بعد آپ اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جی آپ اس کے پازیٹیو وائبس آپ نکال سکتے ہیں. تو 3 سیشن میں آپ اس کا بندے کا بات ہے, یعنی ایک بیسیکلی میں چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے سیشن ضروری ہوتے ہیں کہ انسان کی اپنی کمپلیٹ لائف کو دیکھنے کے لیے. جی نارملی جو ہے نا جی سیشن جو ہے نارملی وہ 7 to 15 تک جاتے ہیں, مطلب 7 سے لے کے 15 سیشن تک. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. بٹ اٹ ڈیپینڈ, میں نے جس طرح بتایا نا کہ مطلب وہ اس پہ کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ کلائنٹ جو ہے نا بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں, وہ آپ کی انسٹرکشن لے بھی دیتے ہوتے ہیں, اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں, فیڈ بیک بھی پراپر دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی سینیریو میں کلائنٹ بڑی جلدی ریکور کر جاتے ہیں. سر بہتری کتنی آتی ہے, بہتری کتنی پرسنٹ؟ آف کورس اس سے بہتری آتی ہے. دیکھیں نا ایک بندہ پہلے ایک رانگ پیراڈائم میں رہ رہا تھا, چیزوں کو غلط زاویے سے دیکھ رہا تھا, آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ صرف 9 دیکھ رہے تھے جبکہ میری طرف سے یہ 6 بھی نظر آ رہا تھا, تو آف کورس وہ چیز بہتری آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انفرادی طور پر ڈیورنگ کووڈ اور اس حالت جنگ کے اندر انہوں نے لوگوں کو پازیٹیونیس دکھائی, لوگوں کو امید کی کرن دکھائی. جیسا کہ ابھی میں اپنے کیسے پوچھ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو لیول آف کلائنٹس اور جو ایوریج کلائنٹس آئے اس حوالے سے نفسیات کے, ان میں زیادہ خواتین تھی, اور ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کچھ سیشنز کیے اور ان لوگوں کو بہتری تک لے کے آ گئے. اور الحمدللہ میرے خیال سے وہ جو کلائنٹس ہیں وہ اپنی بیک ٹو نارمل لائف میں ہیں. زبردست. اچھا اگلا کوشچن جی تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن جڑا کرونا کے ساتھ ہی ہے. سر دیکھا گیا ہے کہ ماسک از دا سائن آف سلیوری. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آج سے کوئی لگ بھگ 1 مہینہ پہلے امریکہ کے کچھ اسٹیٹ کے اندر لوگوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا کہ ماسک آپ اگر ہم پہنیں گے تو یہ ہماری آزادی کے مترادف ہے, یہ ٹھیک. اچھا اور آپ یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جب کرونا سٹارٹ ہوا تو پہلے ٹرمپ صاحب کہتے رہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ when the corona virus started he said that is Chinese virus, right. اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جب اس نے ایکسیپٹ کیا تو کچھ ٹائم گزرا تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے 50,000 سے اموات بڑھنا شروع ہوئی تو پینک کریٹ ہونا شروع ہو گیا امریکہ کے اندر. پھر جو نسلی امتیاز کا وہاں پر جو ایک ثانیہ ہوا اس کے اندر بھی اس طرح بھی یہ ماسک خود نہیں پہن کے آ رہے تھے. اب جب اموات 1 لاکھ سے اوپر گزر گئی ہیں تو اچانک ہی پچھلے 1 ہفتے پہلے ٹرمپ صاحب بلیک ماسک پہن کے آڈینس لوگوں کے سامنے آ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. تو اسی دن اس نے کہا جی کہ ماسک پہننا ضروری ہے, لیکن اس کو اب ریلائز ہو گیا کہ ماسک پہننا ضروری ہے. ایز اے پریزیڈنٹ وہ اپنے آپ کو شو کرنا کرتا کہ میں ایم اسٹرانگ انف, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے پہنا. لیکن کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ احتجاج ہوا وتھ پلے کارڈس کہ جی یہ ہماری آزادی کے مترادف ہے. تو مجھے آپ اس پہ تھوڑا بتائیں کہ اس میں کیا سائیکالوجی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے بس وہ حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ معاشرے ہیں, سویلائزڈ ورلڈ ہیں, بٹ اسٹل وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ریزسٹنس ہے. اس ریزسٹنس کی وجہ آپ نے خود بتا دی کہ جس طرح اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا, وہ اس چیز کو جو ہے بالکل خاطر میں نہیں لائے گا, جو کہ ورلڈ چیخ رہی تھی, WHO چیخ رہا تھا کہ بھائی یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے.
تو اس کا پھر افیکٹ ہونے ہیں. تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جس نے, حالانکہ یہ کوئی آزادی سرو کرنے والی بات نہیں ہے, اگر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر لوگ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, پراپر ماسک پہن رہے ہیں, گلوز پہن رہے ہیں, تو یہ کسی طریقے سے بھی آپ کی آزادی سرو نہیں کر رہی. یس, مطلب وہ بعض اوقات شاید تھوڑا سختی کی جاتی ہے, سختی سے چیز فالو کرائی جاتی ہے, تو اس کا شاید ریئیکشن آتا ہے, بٹ کسی بھی طریقے سے یہ آپ کی آزادی سلب کرنے کے مطابق نہیں ہے. اور میرے خیال سے اس میں اگر آپ جو سائیکالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے اس میں جو لیڈرشپ ہے نا, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ لیڈرشپ کا بیسیکلی جو ہے نا, وہ جو وہاں سے سگنلز گئے ہیں, اس کا افیکٹ ہے. یعنی کہ پہلے اس نے پہنا نہیں, تو وہاں سے لوگوں میں سگنلز گئے. اچھا, سائیکالوجی اس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے؟ مطلب آپ کہہ لیں, دیکھیں نا, مطلب ایک پبلک فگر ہے جس کی مطلب وہ جو ایک جو ہے وہ میسج فیس بک پہ شیئر کرتا ہے تو لاکھوں اس کو لائکس کر رہے ہیں, تو آف کورس اس کا افیکٹ تو ہے. پھر ایک مطلب وہ سکسیسفل بزنس مین ہے, پھر وہ صدر رہا ہے, وہ بڑا وہ بلنٹ قسم کا آدمی ہے, تو اس کے افیکٹس تو ہوں گے لوگوں کے اوپر. ٹھیک. اچھا, بڑا زبردست اور مزیدار کوشچن ہے آپ سے اگلا پوچھنے والا ہوں میں. مجھے یہ بتائیں کہ یور پرسنل ایکسپیرینسز ڈیورنگ کووڈ-19. جس طرح رضوان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہ آپ کو کسی حد تک شاید اس کا آئیڈیا بھی ہوگا کہ میرے کچھ قریبی فیملی لوگ پرسن بھی اس سے افیکٹ ہوئے. ہم نے کافی ایک ٹف ٹائم دیکھا, تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ لوگ ریکور بھی ہو گئے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کافی مطلب وہ پریشانی کا ٹائم بھی آتا ہے. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ نو وی فیل مچ بیٹر, مچ مور پاورفل, مچ مور ریزیلینٹ. تو چیزیں مشکل آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, مشکلات ہی آپ کو جو ہے بلڈ کرتی ہیں, آپ کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے کہ سر مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں, جب لاک ڈاؤن ہو گیا, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, کس طرح آپ نے کوپ کی, مجھے اپنا بتائیں. ہاں, مطلب وہ پہلی بار اسکول بند ہو گئے, اسکول بند ہو گئے, اسکول بند ہو گئے. میں نے رضوان صاحب ایک چیز تو لازمی کی, میں نے اپنے بچوں کا جو ہے وہ لازمی جو ہے ان کی ایجوکیشن کو افیکٹ نہیں ہونے دیا. میں نے ان کو لازمی جو ہے دن میں 1 گھنٹہ ان کو لے کے بیٹھتا ہوں, اب بھی ان کو پڑھاتا ہوں, تاکہ ریگارڈلیس کے اسکول میں کیا چل رہا ہے. اکثر اسکول فالو کر رہے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ بیچارے جو ہے وہ پیرنٹ پریشان ہی ہو رہے ہیں. اگلا سوال میں آپ سے اسی حوالے سے ہوگا, جی پلیز کیری آن. مائیں پریشان ہو رہی ہیں, مطلب وہ کمیونیکیٹ سے اتنا نہیں ہو پا رہا, چھوٹے بچے ہیں, موبائل یوز نہیں کر پا رہے, لیپ ٹاپ سے انسٹرکشن نہیں سمجھ رہے, تو وہ پراپر ماؤں کو بیچاروں کو بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو میں نے پہلے تو اس چیز کو کہا کہ یار مطلب میں اس چیز کا خیال رکھوں کہ ان کی ایجوکیشن افیکٹ نہ ہو. بکس نہیں بھی تھی اویلیبل, تو میں بکس خرید کے لایا, ان کے ساتھ گھنٹہ میں لازمی کوشش کرتا ہوں لے کے بیٹھوں. اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ جو کھیل کود ہم کر سکیں, جو پاسبلٹی ہے, اچھا کرکٹ کھیل سکتے ہیں گھر میں, کوئی لوڈو کھیل سکتے ہیں, کارڈز کھیل سکتے ہیں, تو اس قسم کی ایکٹیویٹی لازمی اڈاپٹ. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ وہ مفید مشورے جو آپ بغیر پیسے دے کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے اس گیسٹ کو میں نے آج مدعو کیا تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ساری ایکٹیویٹیز جو بچے باہر جایا کرتے تھے وہ ہم نے گھر کے اندر کی. And that's a good positive step from you, and you the psychologist, so your wife and your kids and the people around your house offering they are blessed because of your expertise and your, what you can say, the work in the field. Yeah, okay, good. You just said that the online stuff. The next question I'm going to ask you now is a very vital thing, that the parents are concerned about the online education. Some of them, they don't know how to cope with these apps. The people, I'm not going to say the app name, but the people, what you can say, the parents, they are not dealing great deal with this app, and especially teachers, they are not well trained for this. And obviously if the teachers not coping with this and the parents not coping with this, how the students can cope with this? It is another sign of what you can say frustration. But the next month, God bid, inshallah, the schools will be open. Do you think that for the last 4 months, when the schools will be opened, the thing will be relieved? اتنا ایزی نہیں ہوگا. ایون اسکول کو کھولنا بھی شاید حکومت نے ابھی اس پہ کوئی کلیئر جو ہے وہ ڈیڈ لائن نہیں, کچھ سفارشات تو آ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگست کے اینڈ تک شاید ہم کچھ کریں. میں بلکہ اس میں چیز ایک ایڈ بھی کرتا جاؤں گا صاحب آپ کے پروگرام کی جو وساطت سے. ایون اگر حکومت ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو اوپن کرنے بھی جا رہی ہے تو میرے خیال سے اس کو گریجولی کرنا چاہیے. پہلے یونیورسٹیز کو اوپن کریں,
कुछ ऐसा देखें। एज ए साइकोलॉजिस्ट स्कूल अपर होते तो आप अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा सजेशन ये है गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन मार्क आ गया, डायनामा आ गया, मतलब एक कंसर्न तो है, मतलब ऑफ कोर्स ना। तो बेहतर यही है हुकूमत इसको ग्रेजुअली करे, पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के सीनियर मोस्ट। अब बताएं अब थेरेपी क्या है? इसमें थेरेपी तो रिजवान साहब क्या होनी है, मतलब वो इख्तियार है। लेकिन जी एक हद आ गई, अब आपको चले अभी हम नहीं भेज रहे बच्चों को स्कूल, एक टाइम आ गया बच्चों को स्कूल आपने भेजना है, उस टाइम क्या टेक्निक है, ये क्या टिप है? उनके दिमाग से खौफ कैसे खत्म करना? हाँ, मतलब वो बच्चे किसी हद तक मतलब घबरा जाते हैं। उनके दिमाग से खौफ कैसे खत्म करना? बच्चों को बताने की जरूरत है कि बेटा मतलब एक चीज आई, एक परेशानी आई थी, ग्रेजुअली आप देखें कि उसमें बेहतरी आ गई, चेंजेस आ गई हैं। अब आपको नजर आएगा कि एक्टिविटी उनको दिखाएं कि यार पहले लोग क्रिकेट बंद हो गया था, क्रिकेट शुरू हो गया है, मजीद और दीगर स्पोर्ट्स जो वो खुल रही हैं। अभी ब्रेक के अंदर आपने मुझे कहा कि यार बेसिकली अगर बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि ये सांस की बीमारी है बेसिकली, तो उसके लिए दवाई आ गई है, ऐसे ही है। और अब कभी आपका ऐसा मसला खुदा ना खास्ता हो तो हम आपको दवाई देंगे, ये इंजेक्शन है, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त। सो दैट्स अ गुड थेरेपी एज वेल। व्यूअर्स, we're going for the short break, and after the break I'm going to ask another couple of important questions. One is, our society can adopt the change of the life pattern. जो नया लाइफ पैटर्न हम जिंदगी में अभी जो वो आ रहा है, क्या हमारी सोसाइटी उसको अडॉप्ट करेगी? और the next question in the end, that is a surprise. So stay tuned, JNN. Take a short break. बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो, सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे, सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो, सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के तीसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे, सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार।
यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ सिर्फ JNN न्यूज पर। Welcome back, viewers. Viewers, couple of questions I'm going to ask with Mr. Ahsan, one of the renowned psychologists, that our society can adopt the change of the life pattern. मेरा पूछने का मकसद ये है कि देखें कि सोसाइटी को जो अब लाइफ पैटर्न है, क्या ये चेंज कर सकती है हमारी सोसाइटी? इसमें देखें रिजवान साहब, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू चेंज। ठीक, हमें चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज आ रही है, क्योंकि वो चेंज के नाम से हमेशा दिमाग में तब्दीली सरकार आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा दोनों के ज़हन में बात। अच्छा, आप भी बड़े मुताबिक जवाब दिए आपने भी। जी जी, अच्छा। तो ये है कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी वेरी स्टार्ट में माशाल्लाह हज की, आप देखें कि वो एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है। ठीक है कि मतलब वो तकलीफ है लोगों को। सर मैं पाकिस्तान के बारे से पूछ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब आप मसाजिद में जाके देखें कि लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो कर रहे हैं, लोग एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करके नमाज पढ़ रहे हैं। जबरदस्त। ख़वातीन हज़रात, यही बात इस प्रोग्राम के हवाले से कि मैंने कहा इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि मैं उम्मीद की किरण को उजागर करूं, क्योंकि कल ईद उल अज़हा है, हमें खुशी से जज्बे से इस त्यौहार को हमने मनाना है। ठीक है, और सुन्नत इब्राहिमी हमें अदा करनी। तो अभी मेरे गेस्ट ने मुझे बोला कि देखा गया कि जब मसाजिद खोली गई, अल्लाह ताला के घरों के दरवाजे खोले गए, तो लोगों ने SOP को फॉलो किया। जी जी, तो उसके अलावा भी आप देखें, अगर आप मॉल्स के अंदर जाएं तो वहाँ भी आपको नजर आता है, इवन तकरीबन तमाम शॉप्स वालों ने लिख के लगाया है, सख्ती करते हैं। हाँ, यस, मुझे एक्सपीरियंस हुआ 1-2 दफा कि मैं मास्क भूल गया गाड़ी में, तो मुझे वो हमारे करीबी मतलब स्टोर था बड़ा, मतलब उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, सके प्लीज अपना मास्क लेके आए। तो डेट्स अ गुड साइन कि लोग ऐसे समझ आ गया, ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ये चीजें हमारी जरूरत की है, हमारे फायदे के लिए। तो ये चेंजेस आ रही हैं, तो ये गुड साइन है, लोग इसको फॉलो करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीजें अब आहिस्ते आहिस्ते नहीं। तो फिर मुझे ये बताएं, फिर रूरल एरिया क्या करेंगे, रूरल और अर्बन में क्या करेंगे? देखिए, अर्बन में तो चलो आपको थोड़ी समझ बूझ आ रही, लोग देखा देखी वो कर रहे हैं। रूरल एरिया में क्या करेंगे फिर आप? रूरल एरियाज का रिजवान साहब, आप देखें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे रूरल एरियाज जो इफेक्ट भी कम हुए हैं, और रिपोर्ट भी कम हुआ है। रिपोर्ट भी कम, उसकी वजह बड़ी वजह है कि मोबिलिटी फैक्टर कम है, बहुत ज्यादा लोगों का वहाँ पे जो ना आना जाना मूवमेंट नहीं, ज्यादा हजूम नहीं होता, इस वजह से मतलब वो काफी मतलब वो रेशो कम है। ये अल्लाह का करम है। तो वहाँ पे सर्टेन चैलेंजेस हैं, लोगों ने खेत में जाना है, काम भी करना है, ठीक हो गया, वो चीजें आप उसको रोक नहीं सकते। सही है, स्टिल उसमें जितना आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, बाकी फोरम्स है, टीवी है, गवर्नमेंट के चैनल ढेरों चैनल है, ठीक है, तो जितनी अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है क्रिएट करनी चाहिए। सही है। आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत ने इस साइकोलॉजी के हवाले से ये जो इकदाम किए हुए, क्या ये एनफ है? एनफ तो नहीं कह सकते, यानी आपकी मुस्कुराहट ने बता दी कि एनफ नहीं है। काफी काम करने वाला था, काफी काम करना चाहिए था। नहीं कहीं आप वो तो नहीं कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो जीत गई है। अच्छा, जी जी, नहीं वैसे नहीं, जीत गई है वो पार्टी। अच्छा, ठीक है, तभी आप जवाब बहुत मोहतात दे रहे हैं। जी, आगे चलें। बहुत सारा काम करने वाला था। अच्छा। इस पे यूएनओ का प्रॉपर जो है वो साइको सोशल सपोर्ट जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, जिसकी वो साइकोलॉजी के अलावा उनकी जो सोशल मतलब वो सर किसका दोबारा साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं यूएनओ के। सो ख़वातीन हज़रात, अब वो जो नाम बड़ा मुश्किल से, साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम, साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम, मतलब ये कहाँ पर है जी? ये यूएनओ की मतलब उसके जो है वो जो प्रोग्राम के अंदर होता है प्रॉपर कि जहाँ पे कोई कैटास्ट्रोफी आ गई है, कोई मसला हो गया, कोई जज्बा आ गया या इस तरह का एपिडेमिक आ गया, तो नॉट ओनली आप लोगों की साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उसको एड्रेस करें, उनकी जो सोशल नीड्स हैं आप उसको भी एड्रेस करना है। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। तो इस किस्म का प्रोग्राम जो प्रॉपर लॉन्च होना चाहिए था, उसका कोई हमें हेड नजर आना चाहिए। जी मिस्टर एहसन, जाते जाते क्लोजिंग ईद के हवाले से कुछ पॉजिटिव थिंग्स। आपका माशा प्रोग्राम सारा जो मैं मुझे अभी बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, जो चीजें अगर वो
तब्दीली सरकार में नहीं भी हो रही तब भी आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर करके आपने चीजें बताई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम ईद उल अजहा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छी अच्छी बातें और खुशियां बांटने की जरूरत है। जी प्लीज। रिजवान साहब, माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान मेजोरिटी कंट्री है, ईद कुर्बान इसका नाम हम कॉमनली लेते हैं, तो ये कुर्बानी की ईद है। ठीक। अच्छे तरीके खुद भी कुर्बानी कीजिए, खुद भी गोश्त खाइए, लेकिन जो मोस्ट जो पुअर लोग हैं, जो कि नीडी पर्सन्स हैं, उनके घरों तक इस गोश्त को पहुंचाइए, उनकी जिस तरीके से आप मदद कर सकते उनकी हेल्प। और बूढ़े माँ बाप और रिश्तेदार इन लोगों को अगर आप मिलने नहीं जाते तो कम से कम उनसे आप राब्ता रखें, फोन से राब्ता रखें। अब तो लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल है, स्काइप है, जूम है, गूगल है, लॉट ऑफ थिंग्स है कि आपको ऐसी है जैसे आप सामने बैठे उनसे बात बिल्कुल। करें। अच्छा यार, वो अभी सर एक और सवाल आया, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन, ये चीज यानी कि समझ लें कि दिस इज द कोर ऑफ दिस प्रोग्राम। ख्वातीन हज़रात, ईद उल अजहा इंशाअल्लाह कल हम मनाएंगे और बाद जमात नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद जब हम लोग जो 3 दफा गले मिलते हैं, कहा जाता है बार बार कहा जा रहा है, छोटी ईद पे भी ये बात हुई, ईद उल फितर पे, और अब ईद उल अजहा पे बार बार ऐलान भी हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि आपने बगलगीर नहीं होना। सर आपको पता है कि बड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ है। जो लोग अनपढ़ है या जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि इस चीज़ की मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन अभी तो खैर हुकूमत ने जिनको पास वसाइल नहीं भी उनको भी बता दिया कि ये आपने SOP रखने हैं, तो वो बगलगीर नहीं करने। तो इसकी साइकोलॉजी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब ये एक मुश्किल चीज़ है क्योंकि हमें क्योंकि हमारे क्योंकि छोटे बच्चे मजा ही नहीं आता जब तक हम अपने दोस्त को, अपने माँ बाप को गले ना लगा ले, दूर से हमसे कर लें। ऐसे ही मतलब वो जो बेहतर अंदाज हो सकता है उसको अपनाएं। अब छोटा सा सवाल यही से मंसूब है, आपने छोटे होते अपने वालिद को देखा और आपने ये चीज अपनाई, ऐसा ही है, और आपके बच्चे जब आप मस्जिद में आना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि हमारे वालिदैन बगलगीर होते हैं तो वही बगलगीर होते हैं। इस ईद के ऊपर आप किस तरह रोकेंगे उनको? देखें, और ये सवाल मेरा आपसे और मेरा सवाल उन हजरात से है जो अपने बच्चों को भी मस्जिद लेकर जाना चाह रहे हैं। खुदा कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग आए, अगर आए भी तो SOP का ख्याल रखें और बच्चों को इस चीज से बचाएं। जी बिल्कुल रिजवान साहब, आपने खुद माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की। ऐसे ही है कि कोशिश करें कि मिनिमम लोग आप मसाजिद में जाएं, इस पे शुक्र अदा करें अल्लाह ताला। सब बच्चों वाले से बात करते हैं। जी बच्चों के हवाले से कोशिश करें कि बच्चों को आप मसाजिद में मिनिमम कि बड़े जरासीम लग सकते हैं, कुछ आप बीमार हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, इंशाअल्लाह कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हालात अल्लाह करम करेगा तो हम बिल्कुल यही काफी है कि आज ईद उल अजहा की तरफ से हम आज के दिन हम तैयारियों में मशगूल हैं और कल इंशाअल्लाह सुन्नत इब्राहिमी अदा भी होगी। मेरी दुआ है रब काबा से कि या अल्लाह इस मुल्क में इस वायरस को खत्म फरमा दे और हमें उस तर्ज जिंदगी पे जो हम गुजार रहे थे उसके अंदर वापस लेके आ, लेकिन बेहतरी के साथ लेके आ। जो चीजें हमने अच्छी मुस्बत हासिल कर ली हैं इन कोरोना के अयाम के अंदर, जिसमें वकी पाबंदी थी, हाथों की सफाई थी, जिस्म की सफाई थी, छोटों का साथ प्यार था, बड़ों का एहतराम था, वो हमारे अंदर कायम दायम रख। So viewers, have a blessed Eid al-Azha to you guys. I'm really excited. Have a fun. Stay safe, Pakistan. Long live Pakistan. Rishams signing off. बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ,